بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ سوال و جوابات کے سلسلے میں آج ہم ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ کہ اگر جانور حلقوں میں گھومتے ہیں تو کیا یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کوئی واقعہ رونما ہونے والا ہے، یا یہ قیامت کے آغاز کی علامت ہے؟ جیسا کہ پرندے، جانور اور مچھلیاں حلقوں میں گھومنے لگیں تو آج کل کا سوشل میڈیا پر اس کی بحث ہوتی رہتی ہے کہ آیا یہ زمین پر ہونے والے کسی واقعہ کی وارننگ ہے یا قیامت کی نشانی میں سے ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ تو دوستو، قرآن یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ سنت میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جس سے معلوم ہے کہ جانور کا چکر لگا کر گھومنا قیامت کی نشانی میں سے ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب آنے والی ہے تو یہ اور بھی واضح طور پر جھوٹ ہے، کیونکہ وحی نے بتایا کہ قیامت اس کے علامات کے ظاہر ہونے کے بعد ہی آئے گی، اور یہ کہ ان علامات کے ظاہر ہونے کے بعد ہی انسان زندہ رہیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے جس میں ایمان چھین لیا جائے گا تو قیامت صرف بدترین لوگوں پر آئے گی۔ جہاں تک یہ نظریہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی واقعہ جیسے زلزلہ یا آتش فشاں پھٹنا واقعہ ہونے والا ہے، یہ وہ چیز ہے جس کی تائید کے لیے دینی نصوص میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں تک حیوانات کے ماہرین کے خیال کا تعلق ہے کہ وہ پرندوں یا دوسرے جانوروں کی کسی مخصوص حرکت اور زلزلوں اور آتش فشاں کے پھٹنے کے درمیان تعلق تلاش کرتے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے جس کے تصدیق کے لیے قابل اعتماد سائنسدانوں اور اہل علم سے تحقیق کی ضرورت ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا ہمیں آج تک علم نہیں ہے۔ زلزلے اور آتش فشاں پھٹنا اب بھی ہو رہا ہے، اور جانوروں کی فطری جبلت جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ کچھ خوفناک ہونے والا ہے، جیسا کہ زلزلہ، بھاگنا، گھبرا جانا اور ایک باقاعدہ حرکت میں دائروں میں گھومنا، جو اس بات کا اشارہ نہیں ہے خوف یا گھبراہٹ۔ مزید برآں یہ دائروں میں گھومنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمام جانوروں میں یکساں ہو، بلکہ یہ یہاں اور وہاں الگ تھلگ معاملات میں ہوتا ہے۔ منطق یہ حکم دے گی کہ اگر یہ کسی واقعے کی علامت ہے جو کسی علاقے میں ہونے والا ہے تو یہ سلوک اس علاقے کے تمام جانوروں میں دیکھا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ بغیر علم کے اس طرح کے حیوانی رویے کی تشریح کرنے میں کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نبی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو دوستو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی توقع سے منع فرمایا ہے جس کا علم نہ ہو، اور اس میں میں نے دیکھا کہنا شامل ہے جس میں آپ نے نہیں دیکھا یا میں نے سنا، جب آپ نے نہیں سنا، اور میں جانتا ہوں جب آپ نہیں جانتے۔ اس میں ہر قسم کا بغیر علم کے بولنا اور ایسے اعمال کرنا شامل ہیں جو علم پر مبنی نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بھی ایسا ہی فرمایا ہے۔ اگر ہم اس ویڈیو کی حقیقت کو نہ جانتے ہوں تو ایسی باتوں کی تشریح تلاش کرنے کی ممانعت زیادہ زور پکڑتی ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ عجیب و غریب چیزیں پوسٹ کر کے لائکس حاصل کرنے کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ آسانی سے دھوکہ دہی کا سہارا لیتے ہیں یا ان کلپس کی اصل نوعیت کو چھپاتے ہیں جو وہ پوسٹ کر رہے ہیں۔ تو دوستو، عقل مند کو کیا کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کی پوسٹ کردہ ہر بات پر یقین کرنے میں جلدی نہ کرے جو ایماندار نہیں ہوتے۔ مسلمان کو جس چیز کے بارے میں واقعی گھبرانا چاہیے وہ ہے فتنہ اور فساد کا پھیلنا، اور لوگ کس طرح آسانی سے بغیر کسی اساس جرم کے گناہ کرتے ہیں، کیونکہ آفات صرف اسی کی وجہ سے آتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3346 اور صحیح مسلم کی 2880 میں روایت ہے کہ زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کی حالت میں گھر میں داخل ہوئے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عربوں کے لیے تباہی ہے اس برائی سے جو قریب آ چکی ہے۔ آج یا جوج مجوج کے دیو میں اس طرح کا سراخ کیا گیا ہے، اور آپ نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے ایک حلقہ بنایا۔ زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم
ہلاک ہو جائیں گے، حالانکہ ہم میں نیک لوگ ہوں گے۔ مسلمان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے اور دوسروں کو بھی اپنی اصلاح کی دعوت دے، تاکہ نیک لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو اور بدکاروں کا قطع کلام ہو۔ تو دوستو، ہمارے علماء کرام نے کہا ہے کہ اس الفاظ کے کہ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ یہ ہم میں نیک لوگ ہوں، اور پیغمبر کا جواب ہاں، اگر برائی غالب ہو جائے، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر صالح لوگ غالب آ جائیں تو ان لوگوں سے آفت دور ہو سکتی ہے جو صالح نہیں ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔